السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 45 سٹارٹ کریں گے۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ وہ 10 بجے کے قریب اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد ٹیبل صاف کر رہی تھی جب وہ بیڈ روم سے ایک خوبصورت پیکنگ میں ایک باکس لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ٹیبل صاف کرتے کرتے رک گئی۔ دیکھ لو، سالار نے باکس اس کی طرف بڑھایا۔ جیولری ہے۔ اس کو لیبل اور باکس ڈیزائن سے کچھ اندازہ ہو گیا۔ سالار جواب دینے کی بجائے کندھے اچکا کر خاموش رہا۔ اماما نے بڑے تجسس اور احتیاط سے اس باکس کی نفیس اور خوبصورت پیکنگ کو ہٹا کر باکس کھول لیا۔ سرخ مخمل جیسے ایک بے حد مہین اور چمکدار کپڑے کی تہوں کے درمیان ایک کرسٹل رنگ کیس تھی، اور اس کیس سے نظر آنے والی رنگ نے کچھ دیر کے لیے اسے ساکت کیا تھا۔ اسکوائر ڈائمنڈز کے بینڈ کے ساتھ وہ ایک پلٹینیم ٹیولپ ڈائمنڈ رنگ تھی۔ 14 کیرات کے اس ڈائمنڈ کے گرد ننھے ننھے نیلم کے گول گول نگینوں کا ایک دائرہ تھا۔ بہت دیر مسمرائزڈ اس رنگ پر نظریں جمائے اس نے بے اختیار گہرا سانس لے کر اپنا پہلا رد عمل دیا۔ یہ صرف ڈائمنڈ نہیں تھے جو اس کو حیران کر رہے تھے، بلکہ وہ پیچیدہ ڈیزائن بھی جس میں وہ سارے جیولز جڑے تھے۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس نے بمشکل کہا۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر کرسٹل کا کیس کھولا، رنگ کو نکالا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے وہ رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ ہاں، یہ اب خوبصورت لگ رہی ہے، اور دیکھو، یہ بالکل میری انگلی کے سائز کے مطابق ہے۔ وہ جیسے کچھ اور ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ تمہاری انگلی کا سائز لے کر بنائی گئی ہے، کیونکہ تمہاری ایک رنگ لے کر گیا تھا میں، اس نے اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا جس میں رنگ پہنا رہا تھا۔ یہ ویڈنگ گفٹ ہے تمہارے لیے، سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ حیران ہو کر سالار کو دیکھا۔ ویڈنگ گفٹ؟ 4 مہینے ہو گئے ہیں شادی کو۔ ہاں، میں نے تمہیں ویڈنگ گفٹ نہیں دیا تھا۔ پہلے یاد نہیں تھا، بعد میں پیسے نہیں تھے، اس نے ہنس کر کہا۔ اور اب کہاں سے آئے پیسے؟ آ گئے کہیں سے، اس نے ٹالا۔ اماما نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے؟ وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ میں نے کب کہا کہ… چلو ڈاکٹر صاحب کے ہاں چلتے ہیں اور سیدہ اماں سے بھی مل کر آتے ہیں۔ میرے بیگ میں کچھ گفٹس ہیں ان کے لیے، وہ نکال لو۔ سالار نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ تھینک یو سالار، وہ جاتے جاتے ٹھٹکا۔ کس لیے؟ ہر چیز کے لیے۔ یہ سب تمہارا ہی ہے، اماما نے نظریں چرائیں۔ میں نے سوچا تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ تم نے مجھے شادی پر کوئی گفٹ نہیں دیا۔ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے خوشی سے سرشار ہوئی تھی۔ وہ واحد گلہ تھا جو وہ سالار کے لیے دل میں رکھے ہوئے تھی۔ نہیں بھولا نہیں تھا۔ مائی گاڈ، دیکھو، وہ واک وے پر چلتے چلتے بے اختیار ٹھٹکی تھی۔ سالار نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ دونوں ریس کورس میں لگنے والے ایک میلے کو دیکھنے آئے تھے۔ اب بے مقصد میلے کی جگہ سے کچھ دور چہل قدمی میں مصروف تھے جب اماما واک وے کے داہنی طرف درختوں کے اطراف پانی میں ڈوبی ہوئی گھاس میں نظر آنے والے عکس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس عکس کو دیکھ کر وہ بھی کچھ دیر کے لیے سحر زدہ سا ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ رنگ و نور سے بھری کسی وادی کے کنارے کھڑے اس میں چمکتے ہوئے رنگین ہیرے جواہرات کے درخت دیکھ رہے ہوں، یا الف لیلا کا کوئی منظر دیکھ رہے ہوں، جیسے جنت میں رات ہو گئی ہو۔ طویل خاموشی کے بعد اس نے اماما کی آواز سنی۔
اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایسی ہوتی ہوگی جنت، سالار نے اسے کہتے سنا۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے دوبارہ اس پانی کو دیکھنے لگی۔ جنت میں ستارے ہوں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بہت سارے ہوں گے، اس نے اندازہ لگایا۔ اتنے رنگوں کے؟ کائنات میں موجود ہر رنگ کے؟ وہ بے اختیار محفوظ ہو کر ہنسی۔ اسے جواب پسند آیا۔ رات ایسی منور ہوتی ہوگی۔ عکس پہ نظریں جمائے وہ جیسے بے خود ہو رہے تھے۔ اس سے زیادہ روشن، اس سے زیادہ منور، سالار نے بے اختیار کہا۔ اس نے اپنی انگلی سے عکس کو چھونے کی کوشش کی۔ سالار نے بر وقت اسے کھینچا۔ درختوں پر لائٹس آن ہیں، پانی میں کرنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ناراض ہوا۔ میں اسے چھونا چاہتی تھی۔ یہ عکس جنت نہیں، جنت میں اور کیا ہوگا؟ تم؟ اس نے گردن موڑ کر دیکھا اسے۔ وہ عکس کو دیکھ رہا تھا۔ صرف میں اور تم نہیں ہوگے؟ پتہ نہیں۔ اس نے گردن موڑ کے عجیب مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تو پھر تم کیسے جانتے ہو کہ میں وہاں ہوں گی؟ اس نے اسے تنگ کیا۔ جنت کے علاوہ کہیں اور رکھا جا سکتا ہے تمہیں؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ وہ ہنس پڑی۔ اتنی آسانی سے مل جاتی ہے جنت؟ اس نے سالار کو بتایا۔ مجھے آسانی سے نہیں ملے گی، تمہیں آسانی سے مل جائے گی۔ اس کا لہجہ پھر عجیب سا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تم جتنی آسانی سے ہر چیز میں جنت ڈھونڈ لیتی ہو، میں آج تک نہیں ڈھونڈ سکا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ 2 دن پہلے وہ گھر کے لیے ایک لیمپ خریدنے گئے تھے۔ وہ رات کو ناول پڑھتے پڑھتے لیمپ شیڈ کو دیکھنے لگی۔ وہ ای میل چیک کرنے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ بند کرنے لگا تھا تو اس نے امامہ کو دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ وہ حیران ہوا۔ بیوٹیفل، اس نے بے ساختہ لیمپ شیڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اچھا ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ کون سے پھول ہیں؟ پھول؟ سالار نے لیمپ شیڈ کو حیرانی سے دیکھا۔ اس نے پہلی بار اس پرل کلر کے شیڈ پر بنے پیٹرن کو دیکھا۔ سنہری مائل پیلے پھولوں کا ایک نفیس پیٹرن تھا۔ نہ یہ گلاب ہے، نہ ہی ٹیولپ ہے۔ وہ جیسے پھولوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، پھر جیسے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ایسے پھول جنت میں ہوں گے۔ وہ ہنس پڑا۔ اچھا، دیکھو یہ پھول رنگ بدل رہے ہیں، لیکن یہ رنگ نہیں بدل رہے، بلکہ یہ کھل رہے ہیں۔ سالار جیسے کسی شہر میں آیا تھا۔ وہ پھول واقعی کھل رہے تھے۔ لولی، وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ یہ لیمپ اتنا مہنگا کیوں تھا، اور 1 ہفتے پہلے اس کی دراز صاف کرتے ہوئے سالار کی ویسٹ پیپر باکس میں سے وہ ایک پوسٹ کارڈ اس کے پاس لے کر آئی تھی۔ ہاں، اسے پھینک دیا ہے میں نے، بیکار ہے، اس نے امامہ کے ہاتھ میں وہ پوسٹ کارڈ دیکھ کر کہا۔ وہ کارڈ کو لیے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سالار، دیکھو کتنی خوبصورت جھیل ہے، اور دیکھو کتنا سکون ہے اس جگہ پر۔ یہ سندل سے بنی ہے۔ اس کشتی کا رنگ دیکھو، یہ سندل کا رنگ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی صبح سویرے اس کشتی میں بیٹھ کر کہیں جاتا ہو۔ کتنی سیرینٹی ہے اس سین میں، ایسے جیسے یہ جنت میں ہو۔ میں نہ بتاتی تو تم تو اسے پھینک رہے تھے۔ وہ بے اختیار اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ واقعی اس کی زندگی میں نہ آتی تو وہ جنت کو اس کی پکچر بنا لو سیل فون کے ساتھ۔ امامہ کی آواز نے یکدم اسے چونکا دیا۔ سالار نے سیل فون نکال کر چند تصویریں کھینچیں اور سیل اسے تھما دیا۔
اس نے باری باری ان تصویروں کو دیکھا اور مطمئن ہو گئی۔ چلیں، سالار نے اس سے کہا۔ ہاں، دونوں نے آخری نظر عکس پر ڈالی اور چل پڑے۔ سالار نے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ کوئی بات کرو، امامہ نے چند قدم چلنے کے بعد کہا۔ تم کرو، میں سن رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے پہلے جنت مل جائے۔ امامہ نے اپنے جمل کا مفہوم سمجھے بنا اس کو تسلی دی۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، وہ بڑبڑایا۔ تم سے پہلے مرنا چاہتا ہوں میں۔ اسے چلتے ہوئے ٹھوکر لگی۔ کوئی چیز جیسے اس کے جسم سے ایک لمحے کے لیے تھر تھراتی ہوئی گزری۔ وہ جنت ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اس سے پہلے سامنے جو شے کھڑی تھی وہ اسے بھول گئی تھی۔ تم کیوں کہہ رہے ہو اس طرح؟ وہ رک گئی اور اس نے سالار سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تم نے ہی تو کہا تھا شاید مجھے تم سے پہلے جنت مل جائے، لیکن میں نے مرنے کا نہیں کہا تھا۔ کیا اس کے بنا مل سکتی ہے؟ وہ بول نہ سکی۔ وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر سالار نے اس کی آنکھوں میں نمی امڑتے دیکھی۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کہو، اس کی آواز میں خفگی تھی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر معذرت خواہانہ انداز میں دبایا۔ میں نے صرف تمہاری بات دہرائی تھی اور میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم نے نکالا۔ میں سمجھتا ہوں۔ وہ دونوں پھر چلنے لگے۔ کیا تم جنت میں مجھے اپنا پارٹنر منتخب کرو گی؟ وہ بول نہ سکی۔ وہ ہنس پڑا۔ یعنی نہیں۔ میں نے یہ کب کہا؟ وہ رک گئی۔ لیکن تم نے کچھ بھی کب کہا؟ میں سوچ رہی تھی۔ سوچ لیا؟ پھر اب بتاؤ۔ وہ ہنسی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ جنت کی بات تم نے شروع کی تھی۔ اس نے سالار کا چہرہ دیکھا۔ شاید وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں یقین نہیں ہے؟ اس نے ہنس کر اس سے پوچھا۔ یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر تم جنت میں پہنچ گئے تو پھر تم کو ہی چننا پڑے گا، اس نے مذاق کیا۔ اور اگر کوئی اور بھی پہنچ گیا تو؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ آیا تھا۔ اس اور کا تعارف نہ امامہ نے مانگا تھا نہ سالار نے کروایا تھا، مگر اس اور نے اسے سالار سے نظریں چرانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اس سے کہہ نہ سکی۔ بات اس کے انتخاب پر کبھی نہیں رہی تھی، بات جلال کے انتخاب پر تھی۔ اس کا انتخاب جنت میں بھی شاید وہ نہ ہوتی، لیکن اس اعتراف میں کوڑے کھانے جیسی ذلت تھی۔ چپ بہتر تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی چپ سالار کو اس وقت کوڑے کی طرح لگی تھی۔ سکندر عثمان کو چند لمحوں کے لیے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ پلاٹ تو بک ہی نہیں سکتا۔ سالار کے نام ہے وہ، انہوں نے احتشام الدین سے کہا۔ وہ ان کے ایک کاروباری دوست تھے اور چند منٹ پہلے اس نے سکندر کو فون کر کے ایک پلاٹ کی فروخت کے بارے میں شکایت کی تھی۔ ان کے کسی دوست نے انہی کے وکیل کے ذریعے ایسا ایک پلاٹ کچھ دن پہلے خریدا تھا جو سکندر عثمان کا تھا اور جس کو 1.5 سال پہلے احتشام الدین نے خریدنے کی آفر کی تھی، لیکن سکندر نے تب اسے یہ بتایا تھا کہ جائیداد کی تقسیم کے دوران وہ یہ پلاٹ سالار کے نام کر چکا ہے۔ البتہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی پلاٹ کو فروخت کرنے کی ضرورت پڑی تو احتشام الدین پہلی ترجیح ہوگا۔ میرے وکیل کے ذریعے سارا پیپر ورک ہوا ہے۔ آپ کہیں تو آپ کو نیوز پیپر میں پلاٹ کی منتقلی کا ایڈ بھی بھجوا دیتا ہوں۔ آپ کے بیٹے نے پلاٹ 1.5 کروڑ میں بیچا ہے۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ میرے وکیل نے منتقلی کے بعد بتایا مجھے۔ سکندر عثمان کا سر گھوم کر رہ گیا۔ میں ابھی سالار سے بات کر کے دوبارہ آپ سے بات کرتا ہوں۔
سکندر عثمان نے یکدم کہا۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کو بنا بتائے پلاٹ کیسے بیچ سکتا ہے۔ سالار اس دن اسلام آباد میں تھا اور اس وقت اپنے کسی کام میں مارکیٹ جا رہا تھا جب اسے سکندر کی کال ملی۔ سالار، تم نے اپنا پلاٹ بیچ دیا ہے؟ اس کو ہلو کہتے ہی سکندر نے دوسری طرف سے کہا۔ چند لمحے سالار کچھ بول نہ سکا۔ پلاٹ کی فروخت کا سکندر کو اتنی جلدی پتہ چل جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ تم میرے آفس آؤ، اس نے سرد مہری سے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ کب بیچا تھا پلاٹ؟ اس کے آفس پہنچ کر کرسی پر بیٹھتے ہی سکندر نے اس سے پوچھا۔ پچھلے مہینے، اس نے لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کیوں؟ مجھے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ کس لیے؟ سالار اس بار جواب دیتے ہوئے جھجکا۔ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔